السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے ہی رکھے، آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو۔ بچوں، آج کا جو لیکچر ہے وہ ریویو 2 ہے، یعنی جو آپ کا ریویو 1 5 لیکچر پر مبنی تھا۔ اب یہ اس سے نیکسٹ جتنے بھی لیکچر ہوئے ہیں یہ ان پر مبنی ہے، اور اب اس لیکچر میں آپ نے مجھے یہ بتائیں، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ لوگوں نے جو پچھلا لیکچر سارے اٹینڈ کیے ہیں ان کو اچھی طرح یاد کیا ہے؟ جی، مجھے لگتا نہیں کہ سب نے اچھی طرح یاد کیا ہے۔ بہت اچھی طرح اسے یاد کریں، سارے سوالات کے جوابات، MCQs، شارٹ کوسچن آنسر، آیات کا ترجمہ، ان سب کو یاد کر کے لکھ کر ان کی پریکٹس کرنی تھی۔ اچھا، آپ لوگوں کے ٹیسٹ تو ہمیں مل گئے ہیں، وہ دیکھ لیتے ہیں کہ اب آپ نے جو ریویو 1 اور پچھلے 1 to 5 لیکچرز کا ٹیسٹ بنا تھا وہ آپ نے کیسا کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ نے اچھا ہی کیا ہوگا، کیونکہ ابھی تک میں نے چیک نہیں کیا۔ اچھا، اب آپ نے یہ جو آج کا ریویو 2 ہے، اس میں جو 6 to نیکسٹ آگے جتنے بھی لیکچرز ہوئے ہیں ان میں جو کوسچنز آپ نے پوچھے ہیں یا جو آپ کے ذہن میں آئے ان کے جوابات میں دوں گی۔ تو سب سے پہلے سب سے پہلے میں یہ آیات جو ہے 11 تا 19، ان میں جو کنفیوژن تھی یا ان میں جو کوسچن آپ لوگوں کو جس چیز نے کنفیوز کیا اس کا آنسر دیے دیتی ہوں۔ کہ اس میں سب سے پہلے تو دیکھیں کہ اس میں ویسے تو میں نے ترجمے کے ساتھ ساتھ ہی اس کے پس منظر میں جو بھی واقعہ تھا اور جو بھی جس طرح کے حالات تھے وہ میں نے بیان کر دیے تھے، اور بتا دیا تھا کہ یہ کس غزوہ کے حوالے سے اس میں بات ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کس طرح درجہ بدرجہ نازل ہوئے مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے، کیونکہ یہ غزوہ بدر پہلا معرکہ تھا مسلمانوں اور کفار کے درمیان۔ تو اس پہلے معرکے میں کوئی مسلمانوں کو تجربہ نہیں تھا چیزوں کا، اتنی بڑی تعداد کے ساتھ ان کا کبھی پہلے مقابلہ نہیں ہوا تھا، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بچوں اس میں ان کا اپنے ہی لوگوں کے ساتھ اپنے رشتہ داروں، کچھ لوگوں کے رشتہ دار جنگ میں شامل تھے، کچھ کفار کی جانب تھے، کچھ مسلمانوں کی جانب تھے، اور اسی طرح اپنے ہی ہمسایوں سے، اپنے ہی رشتہ داروں سے ان کا مقابلہ تھا۔ تو دیکھیں، اسی لیے تو کہا گیا کہ جن مسلمانوں نے اپنے ثابت قدم رہے اور اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو مانا تو وہی کامیاب کہلائے۔ ٹھیک ہے، اب اس میں ایک لفظ استعمال ہوا تھا کہ مسلمان زندگی جاوداں بخشتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں وہ آپ کو ایسے کام کی طرف بلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات سنا کر، کہ جو آپ کو زندگی جاوداں بخشتا ہے، یعنی ایسا عمل کی طرف بلاتے ہیں، ایسے اعمال کی طرف بلاتے ہیں جو کہ مسلمانوں کو زندگی، آپ دیکھیں یہ زندگی جاوداں کیا ہے۔ بچوں، آپ کو معلوم ہے کہ یہ دنیاوی زندگی عارضی زندگی ہے، اس کے تمام فوائد بھی عارضی ہیں۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرتے ہیں تو ہمیں اس سے نہ صرف دنیاوی فوائد حاصل ہوتے ہیں، بظاہر وہ ہمیں دنیاوی فوائد جو ہیں وہ نظر نہیں آ رہے ہوتے، اور ہم بہت سی باتوں میں شیاطین کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور اپنے احکامات کو پورا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کے، اور نہ ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، تو یہ چیزیں غلط ہیں۔ تو جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ہی احکامات مسلمانوں کو بتاتے ہیں، اور وہ جب ان پر عمل کیا جاتا ہے تو ہمیں ہمیشہ کی زندگی، یعنی ہمیشہ کے فوائد حاصل ہو جاتے ہیں جو کہ آخرت کی زندگی ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ بھی ایکسپلین ہو گیا۔ اب اس کے بعد اس میں اگلے چیپٹر میں آیات نمبر 20 تا 28 میں الدرس الاول جیم، دیکھیں اس میں ایک لفظ استعمال ہوا تھا خیانت۔ تو خیانت سے کیا مراد ہے اور خیانت کیا ہوتی ہے؟ تو اور اللہ کے ساتھ خیانت، یہ میں نے حالانکہ پہلے بھی جب میں پڑھا رہی تھی تو اس کو ایکسپلین کر دیا تھا، لیکن میں پھر بتا دیتی ہوں کہ خیانت سے مراد ہے
یعنی جو ہم اللہ تعالیٰ اور رسول سے خیانت کرتے ہیں اس سے مراد ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو نہیں مانتے یا اپنے دنیاوی فائدوں کے لیے ان کو بدل دیتے ہیں یا پوری طرح نہیں مانتے، ان میں کمی بیشی کر دیتے ہیں، تو یہ اللہ اور رسول کی امانتوں میں خیانت ہے اس سے مراد۔ اور اپنی امانتوں میں خیانت سے کیا مراد ہے؟ اپنی امانتوں میں خیانت سے مراد ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں، اپنے فرائض کو پورا نہیں کرتے، اس میں ہم جی چرا جاتے ہیں یا دل لگا کر نہیں کرتے یا خلوص دل سے نہیں کرتے یا اس طرح، یا پورے فرائض سر انجام نہیں دیتے، ان میں سے کچھ چھوڑ دیتے ہیں اپنے فائدوں کے لیے اور کچھ کو پورا کر لیتے ہیں، تو یہ ہم اپنی امانتوں میں خیانت کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فرائض، اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر ذمہ داریاں ڈالی ہیں اور جو فرائض ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے ہمارے پاس، تو ہم جوں کہ توں انہیں پورا نہیں کرتے بلکہ ان کو بدل دیتے ہیں، تو یہ ہم اپنی امانتوں میں خیانت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ بھی ایکسپلین ہو گیا۔ اس کے بعد احادیث میں جو احادیث آپ کو کروائی گئیں ان میں یہ کنفیوژن تھا، جی ان میں یہ کنفیوژن تھا کہ اطاعت رسول پر مبنی جو ایک آیت اور ایک حدیث پوچھی جاتی ہے۔ دیکھیں بچوں، حدیث میں تو کوئی اتنا زیادہ کنفیوژن نہیں تھا، بس اس میں یہ ہے کہ یہ بتانا ہے میں نے کہ آپ کو اس کی جو تشریح آپ کے نوٹس میں دی ہوئی ہے اس کی جو پرومیننٹ کر کے لکھے ہوئے ہیں وہ ہیڈنگز نہیں بنانی ہے آپ نے، کیونکہ تشریح میں ہیڈنگز نہیں ہوتی، بس ان کو آپ نے ذرا پرومیننٹ کر کے لکھنا ہے اور ان کو ہیڈنگز مت سمجھیے گا اور اس طرح مت دیجیے گا ہیڈنگز کہ وہ لگے کہ وہ تشریح نہیں چل رہی بلکہ وہ۔ تو اب یہ دیکھیں کہ یہ جو ہے چیپٹر جو ہم نے پڑھا تھا، جی اطاعت رسول والا جو ہم نے چیپٹر پڑھا تھا، تو اس میں بچوں ایک آیت اور ایک حدیث والا کوسچن جو ہوتا ہے وہ اکثر بورڈ میں آتا ہے، جس میں بچے اکثر کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ آیت پوچھی جاتی ہے تو حدیث کا ترجمہ لکھ دیتے ہیں یا حدیث لکھ دیتے ہیں، اور اگر حدیث پوچھی جاتی ہے تو آیت لکھ دیتے ہیں۔ تو بچوں یہ بہت بڑا فرق جو ہے نا، اس کو یاد رکھیں کہ آیت سے مراد ہے کہ قرآن پاک میں جو احکامات ہیں، جو قرآنی آیت کا ترجمہ ہوتا ہے وہ آیت ہو گئی، اور جو حدیث یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا یا جو روایت کیا وہ ہمارے پاس ان کی حدیث پہنچتی ہے اس کو حدیث کہا جاتا ہے۔ جیسے یہ دیکھیں کہ اس میں ایک حدیث، یہ دیکھیں یہ ایک کوسچن ہے، اطاعت رسول کسے کہتے ہیں، یا اس سے اوپر دیکھیں کہ اس میں کہا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مومنوں پر کیا حق ہے، متعلقہ آیت کا ترجمہ لکھیں۔ تو یہ آیت ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یہ آیت ہے، اور نیچے دیکھیں اطاعت رسول پر ایک آیت قرآنی کا ترجمہ لکھیں۔ تو یہ دیکھیں اطاعت رسول پر مبنی یہ آیت قرآنی ہے، اور اگر حدیث پوچھی جائے تو آپ لوگوں نے حدیث لکھنی ہوتی ہے، حدیث کا ترجمہ لکھنا ہوتا ہے۔ تو حدیث کا ترجمہ جو ہے اطاعت رسول پر مبنی حدیث کا ترجمہ، یہ دیکھیں اس میں مختلف احادیث بھی دی ہوئی ہیں، آپ کی بک میں بھی ہیں اور اس میں بھی ہیں، یہ ساری آیات دی ہوئی ہیں، اطاعت رسول پر مبنی ہے یہ آیات، یہ آپ کی بک میں ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں، اور اطاعت رسول پر مبنی آپ نے ایک حدیث لکھنی ہے۔ تو حدیث سے مراد یہ ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے یعنی اپنی اطاعت کے متعلق فرمایا، تو وہ آپ حدیث کا ترجمہ ہوگا۔ یہ بچے یہ دیکھیں، یہ ابھی آپ نے حدیث یہ پڑھی تو نہیں ہے، لیکن میں یہ صرف فرق واضح کرنے کے لیے بتا رہی ہوں کہ حدیث نمبر 5 دیکھیں، یہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اگر آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ اطاعت رسول پر مبنی کوئی حدیث بیان کریں تو وہ یہ ہوگی، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش اس تعلیم کے مطابق نہ ہو جائے جو میں لایا ہوں۔ ٹھیک ہے بچوں، اور آیات پر مبنی یہ اس چیپٹر میں اتنی زیادہ آیات ہیں،
اطاعت رسول پر مبنی کتنی آیات ہیں یہ دیکھیں، اور اس میں آپ کے نوٹس میں بھی دی ہوئی ہیں اور کوسچن بنا کے بھی دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے بچوں، یہ فرق بھی واضح ہو گیا. اس کے بعد ہاں جی، اکثر سوال آتا ہے کہ سورہ جو پہلی نازل ہونے والی وحی کی آیات کس صورت سے لی گئیں، تو وہ آپ بچپن سے پڑھتے آ رہے ہو، لیکن آپ نے کبھی غور نہیں کیا ہوگا کہ الیوم اکملت، یہ آیت جو ہے یہ سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیات ہے، اور یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کوشچن اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آخری آیت کس صورت سے لی گئی تھی تو وہ سورہ مائدہ ہے، اور اگر آیت نمبر کون سی تھی تو یہ ہے. اور ویسے بھی اس آیت کی اتنی اہمیت ہے کہ ختم نبوت پر مبنی یہ آیت ہے، اور اس میں یہ ایک سورہ احزاب کی آیت ہے یہ والی. ماں کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ہے. یہ ختم نبوت پر مبنی بڑی اچھی آیت ہے. یہ بھی 2 نمبر کا کوشچن اکثر آ جاتا ہے، تو یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. تو اگر آیت یاد کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، وہ بھی لکھیے گا، اور ورنہ یہ ترجمہ تو آپ کو مسٹ آنا چاہیے. ٹھیک ہے بچوں، اس کے بعد اگر آپ کو یہ والا ترجمہ یاد کرنے میں مشکل ہوتی ہے تو یہی الیوم اکملت لکم، یہ بھی ختم نبوت کا اس سے پتہ چلتا ہے. تو یہ اس آیت کا ترجمہ بھی آپ لکھ سکتے ہو اور آیت بھی لکھ سکتے ہو. ٹھیک ہے بچوں، یہ تو میں نے ایکسپلین کر دیا بہت اچھی طرح. اب مجھے جو یہ والے لیکچر ہیں، ریویو لیکچر کے بعد جو آپ کو ٹیسٹ ملے گا اس کا رزلٹ مجھے بہت اچھا چاہیے، اور دل لگا کر پڑھیے اور اچھی طرح یاد کر کے لکھ کر پریکٹس کیجیے. ٹھیک ہے بچوں، آپ نے میری ان باتوں پر عمل کرنا ہے اور بہت اچھی طرح کرنا ہے. ٹھیک ہے بچوں، اللہ حافظ، گڈ لک.